अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लिया 24 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिवीज़नल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मार एजाज़ अहमद अचलाना साहब, जिनको ये एजाज़ हासिल है, जिनको सदाबहार MPA भी कहा जाता है। इसी हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उनको जो है हल्का PP 284 में अगला जो आने वाला इलेक्शन है वो लड़ना है। इसी हवाले से उनसे बातचीत भी करेंगे, ये भी जानेंगे कि ये जो फ़ैसला उन्होंने किया है अचानक से हल्का PP 284 में नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, वो उनका ज़ाती फ़ैसला था या ये क़यादत का फ़ैसला था। इसके अलावा उनके क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट हैं, लिया की आवाम के लिए क्या क्या तहफ़ हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मार साहब कैसे इस नज़रिए को देखते हैं कि क्या वो इधर इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या वो जीत सकते हैं, अगर जीत सकते हैं तो वो क्यों। इसी हवाले से सारे जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह इस इंटरव्यू में आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मार साहब। वालेकुम सलाम। मार साहब, बहुत मेहरबानी टाइम देने के लिए। अच्छा मार साहब, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि ये जो आपने फ़ैसला किया है हल्का PP 284 में इलेक्शन लड़ने का, ये आपका ज़ाती फ़ैसला था? लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जानना चाहते हैं कि या ये क़यादत का फ़ैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अजमल भाई, आपका और आपके चैनल 24 लिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपसे और लिया की आवाम से कोई बात कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी ने मेहरबानी की और मुझ पे एतमाद किया और मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान डिवीज़न का प्रेसिडेंट बनाया। और इसके साथ ही हमारी पार्टी की जो मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने ये डिसीजन किया है कि जिस हलके से हमारे कोई टिकट होल्डर नहीं थे या कोई लोग हमें छोड़ गए हैं या हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट वहीं पे नहीं थे, ना सिर्फ लिया में बल्कि पूरे डिवीज़न में, पंजाब में, हमने हर जगह पे अभी से ही फ़ैसले कर लेने हैं कि किस हल्के से किस आदमी ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। इस दफ़ा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये पहले करने जा रही है। पहले ये होता था कि 2-2, 4-4 उम्मीदवार टिकट के लिए अप्लाई करते थे, एक को टिकट दे दिया जाता था, दूसरे लोग नाराज़ होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते थे। इस दफ़ा हमने पार्टी ने ये फ़ैसला किया है और इस पे कि हम काफ़ी अरसा पहले मुख्तलिफ हलकों में अपने कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे और वही हमारे टिकट के उम्मीदवार होंगे और उन्हीं से ही दरख्वास्तें ली जाएंगी। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं डिवीज़नल प्रेसिडेंट हूँ, जब मैंने पूरे डिवीज़न में मूव करके मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स को रिकमेंड करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, तो मैं नहीं चाहता था कि लोग हमसे कम अज़ कम ये क्वेश्चन करें कि आपके अपने लिया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो आपकी प्रोविंशियल असम्बली की सीट है PP 284, वहाँ पे कौन कैंडिडेट होगा। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ लिया की आवाम का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, कि उनसे मुख्तलिफ़ दोस्तों से मुख्तलिफ़ मकामात पर इस सिलसिले में मुशावरत की और तमाम दोस्तों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुझ पर एतमाद का इज़हार किया और मुझे कहा कि आप भी इस हलके से भी ख़ुद कंटेस्ट करें। यही वजह है कि मैंने पार्टी कारकुनान और लिया की आवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया है। PP 283 से भी मैं या मेरी मिसेज़ खुद, और इस हल्के से भी मैं इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करूँगा। अच्छा मार साहब, ये भी कारकुनान जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे इस हल्के के MNA साहब हैं, साहब MNA साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीर से सकलान शाह बुखारी साहब, और आप इस वक्त एक पेज पर हैं, ये जो फ़ैसला है ये बिल्कुल एक पेज पर किया गया है कि आप हल्का PP 284 में इलेक्शन कैंपेन करें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमारी पहले भी आज तक आपने देखा होगा कि लिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसने 4 इलेक्शन मुतवातिर इकट्ठे कंटेस्ट किए हुए हैं एक ही पार्टी पर। लोग पार्टियां बदलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सकलैन शाह बुखारी ने, और ना ही मैंने, ना ही पार्टी चेंज की, ना ही हमने अपने कोई पैनल चेंज किया। हम पहले भी एक दूसरे के साथ चलते आए हैं।
آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس NA 188 سے سید ثقلین شاہی بخاری ہی ہماری پارٹی کے امیدوار ہوں گے اور MPA پہ ان 2 سیٹوں پہ میں کنٹیسٹ کروں گا. جی مار صاحب، آپ نے حلقہ PP 283 میں ہمیشہ سے الیکشن جو ہے چلایا ہے، الیکشن لڑا ہے. اس کے علاوہ آپ نے لیا سٹی میں بھی کافی میگا پروجیکٹس لگائے ہیں. ان میں سے بہاؤالدین زکریا کیمپس ہو گیا، جن میں میگا پروجیکٹ میں بتا رہا ہوں، ڈیجیٹل لائبریری ہوگی. آپ کے جو ثمرات ہیں، تحائف ہیں، آپ نے لیا کے لوگوں کو پہلے دے دیے ہیں، الیکشن لڑنے سے پہلے دے دیے ہیں. اس چیز کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی مجھے جو لیا کے لوگ ہیں وہ منتخب کر پائیں گے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی موقع ہو، کوئی کال ہو، ایون میں ڈویژنل پریزیڈنٹ رہا ہوں یا ویسے بھی، ہمیشہ لیا کے لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے. اور لیا کے جو سٹی ہے اسپیشلی، یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، اور یہاں بزرگ بھی، نوجوان بھی آج تک ایسے ہیں جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے. اگر میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کا مقدر ہوگی انشاءاللہ. اچھا مار صاحب، یہ اینڈ پہ بتا دیں، اپنے کارکنان جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ یہاں پر موجود بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کارکنان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کیا تیاری کرنی چاہیے الیکشن کے حوالے سے؟ کیا کیا جو ہے آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے؟ کیا کیا یہ جو ہے ویژن ہونا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے الیکشن کمپین کریں، آنے والا الیکشن لڑنا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے کارکنان؟ اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو وزیر داخلہ ہے بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف یہ بات مان جاتے تو آج چوتھی دفعہ بھی وہ پرائم منسٹر ہوتے. اسی طرح آج بھی ہماری پارٹی کوئی چیزوں پہ کمپرومائز کر جائے تو اقتدار اس سے دور نہیں ہے صرف. اور اسی طرح اگر ہماری پارٹی اس وقت، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے مختلف MNAs MPAs از خود آ کر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا کر رہے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں. ہم اس طریقے سے اس حکومت میں آنا بھی نہیں چاہ رہے. اگر ہم اقتدار کی خاطر کریں تو آج بھی پنجاب میں نو کانفیڈنس موو کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو سکتی ہے. ہم صرف اس ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے اور پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے ہماری نہ صرف ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف، نہ ہی کارکنان کسی سٹیج پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو ہماری اقدار ہیں ان کو ہم پامال نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہی عزم لے کر پاکستان کو ایک صحیح جمہوری فلاحی مملکت، آزاد اور منصفانہ الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں. اور ہمارا جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، یہ نہ ہو کہ کوئی ڈکٹیٹر آ کر عوام کے مینڈیٹ کو، پاکستان پورے کے مینڈیٹ کو روند ڈالے. اسی لیے ہم اپنے کارکنان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ نہ صرف کارکنان بلکہ یہ تو اب ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں جہاں ہماری لیڈرشپ قربانیاں دے رہی ہے. آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، مریم بی بی اور وہ سارا خاندان ایک تکالیف میں گزر رہا ہے. اسی طرح ہماری سینئر قیادت شاہد خاقان عباسی ہوں، سعد رفیق ہوں، احسن اقبال ہوں، تمام جو ہے رانا ثناء اللہ ہوں، جھوٹے مقدمات میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ دھاندلی سے ہماری پارٹی کو ختم کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جتنے طریقے سے وہ دبا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ابھر کر پاکستان مسلم لیگ نون سامنے آ رہی ہے.
جی مار صاحب، آخر پہ یہ کویشچن بھی لازمی ہے، لیا کی عوام جاننا چاہتی ہے، جو آپ نے میگا پروجیکٹس لگائے تھے وہ جو ہے جہاں پر آپ چھوڑ کے گئے تھے نا مار صاحب، وہ ابھی تک وہیں پر ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں آپ کے اس میگا پروجیکٹس کو پے تکمیل تک پہنچا پائیں گے، یا آپ آ کر خود اس کو جو ہے عمل کو پے تکمیل تک؟ دیکھیں، نہ ہمیں ان پر، بلکہ ان کی تو بات بھی میں کروں تو مناسب نہیں ہے. جب ان کا پرائم منسٹر کچھ نہیں کر رہا، ان کا چیف منسٹر کچھ نہیں کر رہا. میں تو عثمان بزدار چیف منسٹر ہیں، میں بطور ایم پی اے یا بطور منسٹر اپنی ایک گرانٹ دے کر اس کی کانسٹیٹوینسی میں جتنے کام کرا آیا تھا نا، اسے میں یہ کہوں گا کہ لیا میں صرف وہ اتنے کام کرا دے جو میں بطور ایم پی اے اور منسٹر ان کی کانسٹیٹوینسی میں جو بریج، پل اور روڈ بنوا کے آیا تھا. ان کی آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ ان کا نہ کوئی ویژن ہے. ان سے جو ہمیں شکایت ہے، یا جو سٹی ایم پی ہیں خصوصاً ان سے شکایت تو یہ ہے، یہ نئے کام نہ کرائیں، ہمارے کاموں کو بھی آگے لے کر نہ چلیں. صرف جو ہم نے کام کیے ہوئے ہیں ان میں رکاوٹ نہ بنے. یہ رکاوٹ بن کر ان تمام جو ہمارے کام ہیں ان کو روک کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یا یہ مختلف نام لے کر اپنے نام وہ اسکیموں کو، پروجیکٹ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی یہ ناکام رہے ہیں. جس طرح ہماری بہادر یونیورسٹی اپرووڈ یونیورسٹی ہے، اس کا صرف چارٹر بننا ہے، انہوں نے چارٹر روکا ہوا ہے. یہ کوئی گرانٹ نہیں لانی، روکا ہوا ہے، چارٹر روکا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ساؤتھ یونیورسٹی. میں پوچھتا ہوں ساؤتھ پنجاب یونیورسٹی کس جگہ بننی ہے؟ جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں. صرف انہوں نے نام چینج کرانا ہے. یہ غلط بیانی کرتے ہیں. مختلف جگہوں پہ آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے. اسی طرح ہمارا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دیر الدین پناہ سے لے کر کوٹھی قریشی تک میں نے کارپیٹ روڈ دیا تھا. 3 کلومیٹر ہے روڈ. یہ روز جا کر اس کا افتتاح کرتے ہیں. وہ آج بھی دیکھ لیں، لوگ وہاں سے گزر نہیں سکتے. اسی طرح بھی محمد شہباز شریف صاحب نے لیا چوک اعظم کی منظوری دی تھی، اسے وہ آگے نہیں لے کے جا سکے. اسی طرح حافظ آباد میں 48 ایکڑ رقبے پہ میں نے پارک منظور کرایا تھا، جو پچھلی بھی اے ڈی پی میں تھا، اس سے بھی پچھلے میں تھا. انہوں نے شروع نہیں ہونے دیا، اس دفعہ ختم کر دیا. اسی طرح آن گوئنگ اسکیمیں انہوں نے روک دی ہیں. اس حکومت سے یا جو لوکل مقامی نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے لیا سے، ان سے تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں. ہم اس بحث میں بھی نہیں الجھنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ کچھ کام نہیں کرا سکتے، نہ کرائیں. لیکن خدا را جو آن گوئنگ اسکیمیں ہیں انہیں نہ روکیں. لوگوں کو نے کوئی ان سے زیادتی نہیں کی. انشاءاللہ جب الیکشن آ جائے گا، ان کو جو انہوں نے اس طرح کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اس کا جواب بھرپور انداز میں لوگ الیکشن کی صورت میں دیں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ماہر اعزاز احمد اچلانہ صاحب. انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ حلقہ پی پی 284 میں الیکشن کمپین کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ جو فیصلہ ہے قیادت کا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو سابقہ ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون پیر سے ثقلین شاہ بخاری صاحب ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ایک پیج پر ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ خود حلقہ پی پی 284 میں کمپین کریں گے. اجازت دیجیے لیا 24 کو. اللہ حافظ.